السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نماز اشراق اور نماز چاشت، اور اسی کا نام نماز ضحیٰ اور اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔ زیادہ تر علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں، ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، ضحیٰ کی نماز۔ ضحیٰ جو کہ جب سورج روشن ہو جاتا ہے، یعنی روشنی ہو جاتی ہے، اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، نماز چاشت کی، ضحیٰ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 جوڑوں کا صدقہ، کہ ہر ایک آدمی کے، انسان کے 360 جوڑ ہوتے ہیں اور اس پر ہر روز صدقہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ نے باقی جہاں چیزیں بتائیں تو ساتھ فرمایا ضحیٰ کی 2 رکعتیں، یعنی جو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے یہ اس کے سارے دن کا 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ دن کے شروع میں 4 رکعات پڑھ لے گا تو دن کے آخری حصے تک میں اسے کافی ہو جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت اسے ہر قسم کے نقصان اور شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت اس کا دفاع کریں گے اور اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا کریں گے۔ اور اس کی رکعات جو ہیں یہ 2 رکعات بھی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، ان میں ایک کہ 2 رکعت ضحیٰ کی میں پڑھوں۔ تیسری 4 رکعت کی حدیث جو ابھی میں نے بیان کی ہے کہ جس شخص نے اے آدم کے بیٹے دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لے اور دن کے آخری حصے میں تک میں تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں پڑھی، وہ 8 رکعت کی بھی ہے۔ تو صلاۃ الضحیٰ، نماز اشراق، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ من صلی الفجر فی جماعہ، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت پڑھی، تو اس کا اجر و ثواب اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہوگا۔ تامہ، مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہوگا۔ اب اس حدیث کے بارے میں جو شارحین لکھتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد سے چونکہ چاشت کا، اشراق کا، ضحیٰ کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ زوال سے پہلے تک رہتا ہے، تو یہ جو ہے اشراق، بعض جو کہ اسی چیز کو لیتے ہیں کہ سورج نکلا ہے تو یہ اشراق ہو گئی، اب یہ 2 رکعت پڑھ لی، باقی ضحیٰ کی ہیں۔ تو اس سے کہ یہ ضحیٰ کی، صلاۃ الضحیٰ کی، صلاۃ چاشت کی نماز کی، ضحیٰ کی نماز کی، یہ ابتدائی صورت ہے۔ سورج نکلنے کے بعد سے پڑھنے، یعنی اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ زوال سے پہلے تک، یہ یعنی زوال ہونے سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے۔ لیکن جو اس کا اچھا اور اہمیت کا حامل وقت ہے، یعنی ہم انتظار کریں کہ کب یہ وقت ہوگا، یا اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے، تو کیلنڈر کے اندر اس کی ٹائمنگ نہیں لکھی ہوتی، صرف اشراق کا وقت لکھا ہوتا ہے کہ سورج نکلے گا کب، اس کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے، اس کی علیحدہ کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی۔ اس کا جو مناسب وقت ہے وہ 9 بجے سے 10 بجے، 10:30 بجے کے درمیان تک، 9 بجے کے بعد 10:30 کے درمیان تک آپ پڑھ لیں، 11 بجے سے پہلے تک آپ پڑھ لیں، کیونکہ اس وقت گرمی کی شدت بھی کافی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گرمی کی شدت، کیونکہ حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگ جائیں، کیونکہ بچے کا پاؤں نرم ہوتا ہے، وہ تھوڑی تپش میں بھی جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اونٹ تو وہ تو صحرائی، وہ جہاز ہے، ریگستانی جانور ہے،
وہ تو گرمی میں بھی چلتا ہے، اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگ جائیں تو اس وقت یہ نماز پڑھنی ہے۔ تو 9 بجے کے بعد سے لے کر 10، 10:30، 11 بجے سے پہلے پہلے آپ یہ نماز پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ سنت مؤکدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پابندی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی ترغیب دی ہے، اور آج اکثریت لوگوں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اس سنت مؤکدہ کو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔